کرام بررہ، یہاں پر کاف کی آواز باریک ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یہاں پر با ہے تو اقلاب ہوگا ہی نہیں، تنوین کے نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، نون کی آواز نہیں بلکہ میم کی آواز ہوگی، اور یہاں پر دونوں را جو ہے ان کے اوپر زبر ہے تو ان کو پر پڑھیں گے، آخر میں ہا کی آواز نمایاں کریں گے۔ کرام بررہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، فی صحف، یہاں پر یا مدہ ہے، فا کو لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار، فی صحف، صاد کی آواز پر ہوگی اور اس میں سیٹی کی آواز نکالیں گے، سو، ہا کی آواز حلق سے نکلے گی، صحف، یہاں پر تنوین میں جو ہے وہ غنہ کریں گے، یعنی تنوین کے بعد میم حروف جر معلوم میں سے ہے تو اس کو ادا کرتے ہوئے ملائیں گے اور ادغام یعنی غنہ کریں گے، صحف مکرمہ، کاف کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کی ادائیگی پر ہوگی، اور یاد رکھیں یہاں پر گولتا ہے تو وقف کی صورت میں اس کو ہا سے بدل دیں گے، مکرمہ، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، مرفوع، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، فا کو ایک الف کے مقدار لمبا کریں گے، یعنی تقریباً 1 سیکنڈ، مرفوعۃ، عین کی آواز نمایاں کریں گے اور یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یعنی تنوین میں جو ہے وہ غنہ کر کے پڑھیں گے، مرفوعۃ مطہرہ، مطہرہ۔ ناظرین کرام یہ لفظ جو ہے اس کو بڑی توجہ سے آپ نے پڑھنا ہے، عام طور پر اس کو مطہرہ بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہ مطہرہ نہیں ہے بلکہ مطہرہ، تو کو ہا سے ملائیں گے اور ہا کی آواز جو ہے یہ حلق سے نکلے گی، مطہرہ، اور آخر میں بھی ہا کو ظاہر کریں گے، مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَہ، بِأَيْدِي، ایدی، دیکھیں دونوں جگہوں میں یا ساکن ہے، لیکن یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے، اور جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو جیسا کہ یہاں پر ہے تو یہ یا مدہ ہوتا ہے، جو حرف لین ہوتا ہے اسے نرمی سے پڑھتے ہیں، لمبا نہیں کرتے زیادہ، اور جو یا مدہ ہوتا ہے اسے ایک الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کے قریب قریب لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو یوں پڑھیں گے، بِأَيْدِي سَفَرَہ، سَفَرَہ، سین کی آواز میں سیٹی نکالیں گے، را کو پر پڑھیں گے اور آخر میں ہا کی آواز نمایاں ہوگی، گولتا ہے، وقف کی حالت میں ہا سے بدلے گی، بِأَيْدِي سَفَرَہ کرام بررہ، کرام بررہ، یہاں پر کاف کی آواز باریک ہے، را کو پر پڑھیں گے، تنوین کے بعد یہاں پر با ہے تو اقلاب ہوگا ہی نہیں، تنوین کے نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، نون کی آواز نہیں بلکہ میم کی آواز ہوگی، اور یہاں پر دونوں را جو ہے ان کے اوپر زبر ہے تو ان کو پر پڑھیں گے، آخر میں ہا کی آواز نمایاں کریں گے، کرام بررہ، میم، میم، یہاں پر میم کی آواز ظاہر ہوگی، قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الانسان، قاف کی آواز پر ہوگی، لام کو اگلے لام سے ملا کر پڑھیں گے، قتل الانسان، یہاں پر نون میں اخفا ہو گئی، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، انسانو نہیں پڑھیں گے بلکہ انسان، قتل الانسان ما اکفرہ، یہاں پر مد منفصل ہے،
یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ مد منفصل ہے، اسے 2.5-3 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے، تقریباً 2 سیکنڈ کی مقدار۔ اکفارہ، کاف کی آواز باریک ہوگی، را کو پر پڑھیں گے اور ہا جو ہے آخر میں ساکن ہو جائے گی اور اس کو ظاہر کریں گے، حلق کے نچلے حصے سے ہا کو ادا کریں گے۔ ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، من ای، من یہاں پر نون میں اظہار ہے، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، من ای، اور اس کو یہ والی آواز یعنی یہ جو سیٹی کی طرح آواز ہے یہ نہ اس میں نکالیں، سافٹ آواز میں اس کو پڑھیں گے، ای، من ای، ای یہ والی آواز نہ ہو، ای نہیں پڑھنا بلکہ من ای شیء، یہاں پر یالین ہے، نرمی سے ادائیگی ہوگی، شیء خلقہ، خا اور قاف دونوں کی آواز پر ہوگی، خلقہ، من ای شیء خلقہ، من نطفہ، من، دیکھیں نون ساکن کے بعد ایک اور نون ہے جو حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر ادغام ہے، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ طا جو ہے اس کی آواز میں قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے اور آخر میں ہا کی آواز نمایاں ہو۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، خلقہ، خا اور قاف دونوں کو پر پڑھیں گے، خلقہ فقدرہ، قاف کی آواز پر ہوگی اور قاف کو دال سے ملائیں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، مشدد ہے، اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، جماؤں کے ساتھ، یعنی اس کو تھوڑا رک کر جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کی آواز باریک ہوگی، را کو پر پڑھیں گے، فقدرہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ، ثم السبیل یسرہ، سا جو ہے اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، سین میں سیٹی کی آواز نکلے گی، ثم السبیل یسرہ، یسرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم، سا جو ہے اس کے بعد میں سیٹی نہ ہو اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، ثم اماتہ، یہاں پر الف مد ہے، اسے لمبا کر کے پڑھیں گے اور کھڑی حرکات جو ہیں یہ بھی حروف مدہ کی طرح لمبا کر کے اس کو پڑھنا ہے، اماتہ فاقبرہ، قاف کی ادائیگی پر ہوگی اور اس میں قلقلہ کریں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اذا شاء انشرہ، ثم اذا شاء، ذال میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، ثم اذا شاء انشرہ، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون ساکن میں غنہ کر کے اخفا کر کے پڑھیں گے، ثم اذا شاء انشرہ، کلا لما یقض ما امرہ، کلا لما، میم مشدد میں غنہ کریں گے، لما یقض، قاف کی آواز پر ہوگی، قلقلہ بھی کریں گے اور ضاد کی آواز بھی پر ہوگی، یقض، کلا لما یقض ما امرہ، فلینظر الانسان الی طعامہ، فلینظر الانسان، یہاں پر نون ساکن میں اخفا ہوگا
اور ضا جو ہے اس کی آواز پر ہوگی بغیر سیٹی کی ہوگی، را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر بھی نون ساکن میں اخفاء ہوگا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، طعامه، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر مد منفصل ہے، اسے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، أَنَّا نون مشدد میں غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، اسے لمبا کر کے بھی پڑھیں گے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ، صاد کی آواز پر ہوگی اور یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا، یعنی با کی آواز کو خوب ظاہر کر کے زور لگا کے پڑھیں گے۔ نون کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور یہاں پر مد متصل ہے، اسے تقریباً 2 سیکنڈ کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، صاد کی آواز پر ہوگی اور اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، باؤ کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ، قاف دونوں جگہوں میں پر ہوگا اور دوسرا قاف جو ساکن ہے اس میں قلقلہ بھی کریں گے، یعنی اس کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، فَأَنبَتْنَا، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہاں پر نون نہیں پڑھا جانا بلکہ نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ فَأَن نہیں پڑھیں گے بلکہ فَأَم، فَأَم، اور غنہ بھی اس میں کریں گے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔